السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، للذین کفروا، کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یغفر لہم، ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا، جو ان کے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَإِن یعودوا، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، کفر میں ہی رہتے ہیں، فقد، بس تحقیق، مدت، گزر چکی، سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ کار، اگلوں کا طریقہ کار دیکھ لیں، ان کو عذاب آئے ہیں، بڑے بڑے سخت عذاب آئے ہیں، کفر کو، اہل کفر کو ہمیشہ عذاب آئے ہیں، تو ویسا ہی طریقہ پھر ان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ وقاتلوہم، پر ایمان والوں کو کیا حکم ہوا؟ اے اہل حق، تم جنگ کرو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنہ، کوئی فتنہ، یہاں تک کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ اہل کفر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ فتنہ، فساد، زندگی، نظام زندگی تباہ رکھتا ہے، اللہ کی بندگی کا نظام جو ہے اس کو نہیں قائم رہنے دیتا۔ تو یہاں تک ان سے لڑو، یہاں تک جنگ کرو کہ یہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور تمام بندگی جو ہے، تمام دین جو ہے، کلہ، سب کا سب، للہ، اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں جو اہل کفر کے بھی انسانیت کے لیے اچھے اچھے کام وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کفر میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے عذاب ہی ہے، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ اہل ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ باز آ جاتے ہیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا ساتھی ہے، تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اچھا حمایتی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک، غنیمتم، تمہیں جو مال حاصل ہوا، جو پایا ہے تم نے، من شیئن، کچھ بھی، فَأَنَّ، پس بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، خمسہ، اس کا پانچواں، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ یہاں سے 10ویں پارے کا آغاز ہوا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی کہ یہ مال غنیمت کے بارے میں جب سورۃ انفال شروع ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ منع فرما دیا کہ یہ سارا مال کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب جب یہ ذہن پختہ ہو گئے کہ اس مال سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو جنگ لڑنے والے، جہاد لڑنے والے، ان کو جب مخلص کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے رسول میں کیا آتا ہے؟ جو ولی ذی القربہ، رشتہ دار ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، اور والیتامى، اور یتیم لوگ، جو ویسے یتیم لوگ ہیں، والمساکین، یہ اللہ کے لیے ہے، یتیموں کا مال جو یتیم کو دینا ہے وہ اللہ ہی کے لیے دینا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کو دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ ہی کے لیے مال ہے اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مسافروں کو بھی دے سکتے ہو، یتیموں کو بھی دے سکتے ہو، اور اہل قرابت کو بھی دے سکتے ہو۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقانی، فرق کرنے والے دن پر، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں ہم نے سامنے ہوئی تھیں۔ فیصلے والا دن کون سا تھا؟ وہ میدان بدر کا دن تھا، جب دونوں لشکر آمنے سامنے، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر وحی پر تم ایمان رکھتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس میدان بدر والے دن بھی نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی نازل کردہ کتاب یا وحی پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ حصہ اس طرح ہی تقسیم کرنا ہے کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہوگا۔ اذن، تم، اور اگر تم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر، جو مدینہ کو قریب پڑتا تھا، وہم، اور وہ تھے، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر، والرکب، وہ جو قافلہ تھا، اسفل منکم، تم سے نیچے والی سائڈ پر تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم وعدہ کر لیتے،
آپس میں لختلاف تم ضرور اختلاف کرتے فی المیعاد میعاد میں، ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ، اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے امرن اپنا کام، کانا مفعولا جس کو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس کی طرف سے ہو کر رہنے والا ہوتا ہے اس کو وہ ضرور پورا فرماتا ہے، لیہلکا تاکہ وہ ہلاک کرے، من ہلاکا جسے ہلاک کرنا مقصود تھا، بینۃ روشن اور واضح طور پر، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حییٰ جسے زندہ رہنا ہے، بینۃ یعنی کہ جو حالت کفر میں رہیں گے ان کا کام اسی میں تمام ہوگا، اور جو اسلام پر ہوں گے وہ اسلام میں زندہ رہیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بہت سننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ معرکہ جو ہے وہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقصود تھا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہی زندہ رکھنا تھا جو اسلام کے ساتھ جینا سیکھتا ہے، جو اسلام کے ساتھ جینا چاہتا ہے اور رسول برحق کے ساتھ قائم اور دائم رہنا چاہتا ہے، اور جو کفر کے ساتھ رہے تھے ان کا مرنا ہی مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حق و باطل میں فرق کرنے والے معرکہ کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ جب یریکہم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا ان کو، یعنی آپ کی خواب میں ان کو دکھا رہا تھا، فی منامکا آپ کی خواب میں، قلیلاً تھوڑا کہ وہ تھوڑے ہیں، ولو اراکہم اور اگر وہ دکھاتا ان کو کثیراً بہت زیادہ، لفشلتم تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم فی الامر اور اس معاملہ میں تم لڑنے جھگڑنے لگتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ سلم، اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال سے تمہیں بچا لیا جھگڑا ہونے سے، انہ بے شک وہ علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کے بھیج، یعنی کہ باہمی بزدلی سے بھی بچا لیا اور باہمی جھگڑا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم اور جب وہ منظر بھی یاد کیجئے، کافر سامنے تھے، اِذْ یُریکُمُوہُم ان کو وہ دکھا رہا تھا، اِذِ التقیتم جب تم آمنے سامنے تھے، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑا ویکللکم اور وہ تمہیں قلیل کر رہا تھا، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے وہ مکمل تکمیل تک پہنچا دے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کفار کو بھی ایسا لگا کہ آپ شاید تھوڑے ہیں تو وہ آگے بڑھے کہ شکست دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکر جو ہیں ان کو لڑائی میں مستعد رکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا دکھایا، اس طرح وہ بڑی تندہی سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا وہ مقرر ہونا تھا وہ پورا ہو گیا، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یہ غزوہ بدر کے مناظر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس رکوع میں، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ کثیر تعداد دکھائے جاتے تو ایمان والے ہار جاتے، دل بزدلی اختیار کرتے اور دل ہار بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا، ان کو تھوڑا دکھایا خواب میں، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دکھائیں، اس میں فرشتوں کے لشکر کی مدد کا وعدہ فرمایا، اس طرح ان کے دلوں کو تقویت دی اور مضبوط رکھا۔ یہیں پہ آج کا رکوع نمبر مکمل ہوا، رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 6 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔